رحمان رحیم حدیث نمبر 259 امام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانا مکروہ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے سر، میرے سننے والوں دیکھنے والوں بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ باجماعت نماز دا پڑھنا بڑی برکتیں ہیں، پہلی میری درسوں میں یہ بات حدیث بیان کی ہیں۔ اب امام سے پہلے رکوع میں جانا یا رکوع سے سر اٹھانا یا سجدے میں جانا یا سجدے سے سر اٹھانا، یہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حدیث کی روشنی میں حضرت عبداللہ بن یزید بیان کرتے ہیں، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی اور وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ بیان کرتے ہیں جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، اور جب آپ رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے تو کوئی بھی شخص اس وقت تک اپنی کمر کو نہیں جھکاتا تھا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں نہیں چلے جاتے تھے۔ جب آپ سجدے میں چلے جاتے تو ہم سجدے میں جاتے تھے۔ اللہ، تمام ائمہ فقہاء اس بات پر اتفاق اور اجماع ہے کہ مقتدیوں پر افعال میں امام کی متابعت اور پیروی ضروری ہے، اس سے مباورت اور مسابقت کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ افعال سے مراد قیام، رکوع، سجود، قعدہ، البتہ اقوال میں امام کی متابعت و پیروی ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اقوال میں پڑھنے میں فرض کرو اب امام نے سری پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم، اب آپ آگے نکل گئے تو کوئی ایسا مذائقہ نہیں ہے، یا امام نے 3 تسبیحات پڑھی ہیں آپ نے 5 پڑھ دی ہیں تو مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن رکوع سجود میں امام کی مطابقت کرنا ضروری ہے، امام سے آگے نکلنا یہ جائز نہیں ہے۔ اقوال سے مراد تکبیر ہے، تحمید ہے، تسمیہ ہے، تسبیحات رکوع ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، تشہد ہے قعدے میں۔ ان امور میں مقتدی امام سے مسابقت کر جائے تو نہ نماز فاسد ہوگی، نہ ثواب میں کمی ہوگی، اور نہ خود گناہ گار ہوگا، کیونکہ ان میں مطابقت و موافقت اور متابعت ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے خوب رہنمائی ملتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ابتداء میں نماز ادا کرتے تو رکوع کے بعد کوئی بھی شخص اس وقت تک سجدے میں نہیں جانے کی جسارت نہیں کرتا تھا جب تک حضور علیہ السلام خود سجدے میں تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ اس روایت سے یہ ثابت ہوا کہ اگر امام عمر رسیدہ یا کمزور اور تبدیل ارکان میں اسے وقت پیش آتی ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ احتیاط سے کام لیں اور مباورت و مسابقت کی ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ گناہ گار بھی ہوں گے اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ جی ہاں، یہ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلکہ امام سے مباورت اور مسابقت کے نتیجے میں چہرہ مسخ ہو جانے کا بھی امکان ہے۔ اس سلسلے میں ایک مشہور واقعہ، ایک معلم صاحب اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے تھے اور وہ ہمہ وقت اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ایک عرصہ تک تدریس کا سلسلہ جاری رہا، لیکن معلم نے تلامذہ کو اپنے شاگردوں کو چہرہ نہ دکھایا۔ ایک دن طلبہ نے نہایت ادب سے جسارت کرتے ہوئے اپنے استاد محترم سے عرض کی، حضور آپ اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھانپ کر ہمیں تعلیم دیتے ہیں، چہرے کی زیارت سے ہمیں محروم رکھتے ہیں۔ استاد محترم نے جواب دیا، عزیز طلبہ، بات دراصل یہ ہے، میں نے یہ مسئلہ پڑھا کہ امام سے مباورت اور مسابقت سے چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، تو میں نے اس مسئلے کو کوئی اہمیت نہ دی اور دوران نماز اپنے امام سے مسابقت کی تو قدرت نے مجھ سے انتقام لیا، میرا چہرہ اس میں تغیر کر دیا، تبدیلی آ گئی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔